ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مرحبا دستار کا منظر عظیم الشان ہے، مرحبا دستار کا منظر عظیم الشان ہے، بزم میں دلہا بنا جو حافظ قرآن ہے. ان کے ماں اور باپ کے سر حشر کے میدان میں تاج رکھا جائے گا، سرکار کا فرمان ہے. کارنامہ دیکھ کر محسوس یہ مجھ کو ہوا، کارنامہ دیکھ کر محسوس یہ مجھ کو ہوا، اس ادارے پر یقیناً رب کا یہ احسان ہے. اور ارے سنو لوگوں، حافظ قرآن بنا لو اپنی اولادوں کو تم، راستہ جنت میں جانے کا بہت آسان ہے. انتہائی واجب القدر اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور بالخصوص گلدستہ ذاکری کے چہکتے مہکتے بلبلوں، آج کی اس پروقار و پربہار مجلس میں جن الفاظ کو ہونٹوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے حفظ قرآن کی فضیلت اور جامعہ تعلیم القرآن کی محنت. سامعین محترم، آج ہم جس سعادت کے سائے میں جمع ہے وہ کسی دنیاوی سند کی تکریم نہیں، نہ کسی عارضی ڈگری کی تعظیم ہے، بلکہ ان سینوں کی تکمیل کا جشن ہے جنہیں اللہ نے اپنے کلام کا امین بنایا ہے. یہ ان دلوں کی فتح کا دن ہے جنہیں رب کائنات نے وحی کے نور سے منور فرمایا. یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ قرآن محض الفاظ کی آرائش کے لیے نہیں اترا، یہ کتاب صرف زبانوں کی گردش تک محدود نہیں، بلکہ یہ قرآن سینوں میں اتر کر تقدیریں بدلتا ہے، یہ زندگیوں کو سنوارتا ہے، یہ نظاموں کی بنیادیں درست کرتا ہے اور انسان کو بندگی کے بلند مقام تک پہنچاتا ہے. اسی اٹل حقیقت کی گواہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان روشن اور جامع ارشادات میں وہی آب و پاک کے ساتھ چلوگر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور ایک اور مقام پر اہل قرآن کے مقام و مرتبے کو یوں بیان فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قرآن والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، ٹہر کر پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، کیونکہ تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی. یہ حدیث اعلان ہے اس بات کا صرف قرآن کو یہ اختتام نہیں بلکہ بلندیوں کی ارتقا ہے. یہ مقام رکنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھتے چلے جانے کا ہے. اور جب یہ حقیقت عقل سے اتر کر دل کی دہلیز تک پہنچی اور مانے نے احساس کا لباس پہنا تو لفظ خاموش نہ رہ سکے، پیغام نغمہ بن گیا. بادشاہ کی سورج میں یوں چلی دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو اللہ کی نظروں میں وہ قرآن چمکتا ہے. گرامی یہ شرف ہوئی نصیب نہیں ہوتا، اس کے پیچھے برسوں کی محنت، راتوں کی جاگ، آنکھوں کی نمی، زبانوں کی تکرار اور دلوں کی لگن ہوتی ہے. آج اگر ہم اس محنت کے معماروں کا ذکر نہ کریں تو انصاف ادھورا رہ جائے گا. اسی بابرکت ادارے جامعہ تعلیم القرآن میں سینے قرآن کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، زبانیں الفاظ کے مشق سے سنواری جاتی ہے، دل قرآن کے ساتھ جینا سیکھتے ہیں. محض تعلیمی کلمات کہنا بغیر ذاتی واقعیت کے مناسب نہیں لگتا، کیونکہ یہ ادارہ عام ادارہ نہیں بلکہ ایک بابرکت مرکز ہے. میں نے بساط خود اس ادارے کی محنت نہ صرف دیکھی ہے بلکہ جھیلی بھی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بندے ناچیز نے 7 جنوری 2017 میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اور آج الحمدللہ اسی ادارے کی تربیت یافتہ فضا کے سائے میں درجہ سابعہ کو درجہ سابعہ کو مکمل کر چکا ہوں. اور یہی محنت آج آپ کے سامنے میری اس گفتگو کا ثمر ہے. یہ ثمر کسی ایک دن کی کاوش نہیں بلکہ لگن، قربانی اور مسلسل تربیت کا نتیجہ ہے. یہ وہ محنت ہے جس نے بکھرے ہوئے قدروں کو سمیٹا، کمزور حوصلوں کو سہارا دیا اور ایک معمولی طالب علم کو کلام الہی کے نور سے جوڑ دیا. اور جب یہ حقیقت
دل پر اثر کرتی ہے. تو شاعر اس کو یوں تعبیر کرتا ہے: درفشانی نے تیرے پتھروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نٹے جو رات پر اوروں کے حالی بن گئے، وہ کیا نظر دی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.